الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد أفضل من أدب حسن، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کہ اولاد کی تربیت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ظاہری تربیت، ایک ہوتی ہے باطنی تربیت. ظاہری تربیت سے مراد یہ ہے کہ بچے کا لباس اسلامی ہو، اس کی وضاحت اسلامی ہو، اس کا رہنا سہنا، اس کا کھانا پینا، اس کا بولنا چالنا، اس کا جاگنا سونا، یہ سب کیا ہو؟ اسلامی طریقے پر ہو. اور اس میں ماں باپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کا ہر طریقے سے بچپن میں خیال رکھیں، اس کو اسلامی لباس پہنائیں، اس کی وضاحت اسلامی ہو، اور اس کے بال اور اس کا رہنا سہنا وہ سب کیا ہیں؟ اسلامی آداب کے مطابق ہوں. ہمارے یہاں بچپن میں بچوں پر توجہ نہیں دی جاتی، نہ اس کے بالوں پر، نہ اس کے رہن سہن پر، اور نہ اس کے لباس پر. اور یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ جی ابھی چھوٹا بچہ ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو سیکھ جائے گا. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ بچپن کی جو عادت ہوتی ہے وہ بچپن میں بھی نہیں جاتی ہے. بچے کو جب شروع سے ہی اسلامی آداب کا پابند کیا جائے گا تو بچہ پھر بڑا ہونے کے بعد کیا ہے؟ انہی آداب کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا. ہم لوگ جب بچوں کے بال کٹواتے ہیں بچپن میں تو جو کٹ ہم دیکھتے ہیں موبائل پر یا انٹرنیٹ پر یا ویڈیوز میں، تو ہم بھی اپنے بچوں کے اسی انداز سے کیا ہے؟ بال بنوایا کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر بچہ اسی کے مطابق کیا ہے؟ اپنے بالوں کو رکھنا شروع کر دیا کرتا ہے. ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں جب ہمارے بال کٹتے تھے تو بعض مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ جو بال کاٹنے والا ہوتا ہے وہ یہاں پر اس طرح مار دیا کرتا تھا اور اس پر گھر پر پٹائی ہو جاتی تھی. کبھی کبھی کیا ہے؟ بال کاٹنے والے نے ہم سے پوچھا بھی نہیں، اس نے ہمارے بال صاف کیے. اور ہمارا بال کٹوانے کا والد صاحب کا مزاج یہ تھا کہ جیسے بال آگے سے ہوں گے ویسے پیچھے سے، ویسے دائیں سے، ویسے بائیں سے. یہ نہیں کہ پیچھے کے بال تو بالکل کٹے ہوئے اور آگے کے بال لمبے لمبے یا کلمیں بنی ہوئی، یہ معاملہ نہیں تھا. بعض مرتبہ بال کاٹنے والا یہاں کی قلم بنا دیا کرتا تھا، اس طرح مار دیا کرتا تھا. تو اگر یہ کبھی ایسا ہو جاتا تھا اور والد صاحب کو پتہ چل جاتا تھا تو بچپن میں اس پر ہمارے اوپر بڑی مار پڑی ہے. اور اس چیز کو رومال سے چھپائے پھرتے تھے کہ کہیں والد صاحب یہاں پر اس طرح لگا ہوا نہ دیکھ لیں. تو یہ کیا ہے؟ اگر آپ بچپن ہی سے بچوں کو اس بات کا پابند بنائیں گے تو پھر بچوں کے اندر بڑے ہونے کے بعد بھی وہی عادات رہتی ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بچوں کو نائی کی دکان میں لے کر جاتے ہیں اور اس کے سامنے موبائل کر دیتے ہیں کہ یہ والا کٹ کیا ہے ہمارے بچے کے ہونا چاہیے کہ پیچھے سے بالکل بال نا کی برابر اور آگے سے بال ہیروں کی طرح بڑے بڑے. پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے اسی کے مطابق کیا ہے؟ اپنے بالوں کو رکھنا شروع کر دیا کرتا ہے. یہی لباس کا معاملہ ہے کہ اگر آپ نے بچوں کو بچپن ہی سے اسلامی لباس کا پابند بنایا تو بچہ بڑے ہونے کے بعد بھی اس لباس کو بڑی آسانی سے پہن لیا کرتا ہے. اور اگر بچپن ہی میں ہم بچوں کو غیر اسلامی لباس کا پابند بنا دیں
اس کو غیر اسلامی لباس پہنائیں تو بڑے ہونے کے بعد پھر بچوں کے لیے اسلامی لباس پہننا، کرتا پائجامہ پہننا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور بڑا کیا ہے، یہ سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ تو تربیت ہوتی ہے دو طرح کی، ایک ہوتی ہے ظاہری تربیت، ایک ہوتی ہے باطنی تربیت۔ ظاہری تربیت میں بچوں کے بال، ان کی وضاقتہ، ان کا لباس، ان کا کھانا پینا، ان کا بولنا چالنا، ان کا جاگنا سونا، یہ سب کیا ہے، اسلام کے مطابق ہو، اور یہاں پر والدین کو سخت نگہداشت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی۔ دوسری تربیت کیا ہے، باطنی تربیت۔ باطنی تربیت کیا ہے، بچے کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، بچے کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، بچے کو اللہ رسول کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، بچے کو حرام اور حلال کے بارے میں تمیز ہونی چاہیے، بچے کو صحیح غلط کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ہوتی ہے باطنی تربیت، اور دونوں تربیت والدین کے ذمہ ہے، دونوں تربیت والدین کے ذمہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ تم اپنے بچوں کو ادب سکھلاؤ، اس لیے کہ قیامت میں تم سے تمہارے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا آداب سکھلائے اور بچوں کو کس چیز کی تعلیم دی، بچوں کو کس چیز کی تعلیم دی، دینی تعلیم دی یا دنیاوی تعلیم دی، آداب سکھلائے یا بچوں نے ایسے ہی جانوروں کی طرح زندگی گزاری، یہ قیامت میں ہر ایک ماں باپ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے اولاد نہیں ہو رہی ہے، جو کیا ہے، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، ویدوں کے پاس کیا ہے، بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہو جائے، ہماری اولاد ہو جائے۔ دوسرے طرح کے لوگ وہ ہیں جو اپنی اولاد سے پریشان ہیں، کہ جنہوں نے بچپن میں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی اور بڑے ہونے کے بعد ان کی اولاد اپنے ماں باپ کو ستا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، ذلیل و رسوا کر رہی ہے۔ کچھ طبقہ وہ ہیں جو اپنی کیا ہے، اولاد سے پریشان ہے۔ تو اگر بچپن ہی میں بچوں کی صحیح تربیت ہو جائے تو والدین کو آگے چل کر کبھی بھی پریشانی کا اور تکلیف کا اور مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ہر ایک ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ شروع سے ہی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھے آداب سکھلائیں، ان کو اچھی تعلیم دیں، اور اپنے بچوں کو بڑوں اور چھوٹوں کا کیا ہے، ادب سکھلائیں۔ اچھا، کون سا ایسا وقت ہوتا ہے یا کون سا ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب بچے کیا ہیں، جب ان کو تربیت کی جائے، جب ان کو کوئی بات سکھائی جائے تو بچے کیا ہیں، اس کو قبول کر لیا کرتے ہیں۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ 4 وقت ایسے ہیں کہ جب بچہ ریسیپٹیو موڈ میں ہوتا ہے، لرننگ موڈ میں ہوتا ہے، کہ اگر آپ اس وقت میں بچے کو جو کچھ بھی سکھائیں گے، جو کچھ بھی بتائیں گے، بچہ اس کو قبول کرے گا اور وہ بات بچے کے دل میں اتر جائے گی۔ 4 اوقات ہوتے ہیں۔ کتنے اوقات ہوتے ہیں؟ 4 اوقات، کہ ان 4 وقت میں آپ بچوں کو جو بھی بتائیں، جو بھی سکھلائیں، جو بھی بات ان کے سامنے رکھیں، وہ بات بچے کے دل میں اترتی ہے۔ ان میں سب سے پہلا وقت ہوتا ہے کہ جب بچہ سونے کے لیے جاتا ہے۔ جب بچہ سونے جاتا ہے تو بچہ کیا ہے، اس وقت لرننگ موڈ میں ہوتا ہے، قبول کرنے والے موڈ میں ہوتا ہے۔ بچہ اس وقت چاہتا ہے کہ مجھے کہانیاں سنائی جائیں، بچہ اس وقت چاہتا ہے مجھے کہانیاں سنائی جائیں۔ ہماری مائیں چوہے بلی کی کہانیاں سنا کر بچوں کو چپ کروا دیا کرتی ہیں، پھر وہ بڑے ہونے کے بعد کیا ہے، چوہے بلی والی حرکتیں کرتے ہیں۔ نہیں، سونے کے وقت میں جب بچہ سونے کے لیے بستر پر جائے، بچہ اس وقت لرننگ موڈ میں ہے، بچوں کو انبیاء کی کہانی سنائیں، بچوں کو صحابہ کی کہانی سنائیں، بچوں کو اولیاء اللہ کی کہانی سنائیں، بچوں کو صحابہ کی، صحابیات کی قربانی کے واقعات بتائیں، بچوں کو بتائیں کہ یہ دین اسلام ہم تک کتنی قربانیوں سے پھیلا ہے۔ اس دین اسلام کے ہم تک آنے میں حضرت ابو بکر نے کیا قربانیاں دی، حضرت عمر نے کیا قربانیاں دی، حضرت عثمان نے کیا قربانیاں دی۔ بچہ اگر کیا ہے، چھوٹی بچی ہے، اس کو حضرت سمیہ کے واقعات سنائیں، اس کو حضرت خولہ کے واقعات سنائیں، اس کو حضرت فاطمہ کی سیرت بتائیں۔ بچہ سوتے وقت لرننگ موڈ میں ہوتا ہے، اگر آپ نے اس وقت اس کو انبیاء کی کہانی سنا دی
اس وقت آپ نے اس کو صحابہ کی کہانیاں سنا دی. وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت جو بات ہوتی ہے وہ بچے کے دل پر اثر کرتی ہے, بچے کے دل پر اثر کرتی ہے. کبھی اس کا تجربہ کر کے دیکھنا. ہماری مائیں کیا ہیں, سوتے وقت بچے کو موبائل لگا دیا کرتی ہیں, بچے کو موبائل لگا دیا کرتی ہیں. اپنی جان چھڑا لی, بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا. اب بچہ کیا ہے, موبائل میں اول فول کارٹون دیکھ رہا ہے. بچہ کیا ہے, موبائل میں الٹے سیدھے کیا ہے اینیمیشن دیکھ رہا ہے. بچہ کیا ہے, موبائل میں ایسے واقعات اور ایسی ویڈیو دیکھ رہا ہے کہ جس کا اس حقیقت سے, اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر بچے کی تربیت کیسے ہو پائے گی. کوئی بچہ دیکھ رہا ہے ہاتھی کا کارٹون, کوئی دیکھ رہا ہے اس کا بندر کا کارٹون, کوئی دیکھ رہا ہے بلی کا کارٹون, کوئی دیکھ رہا ہے کچھ, کوئی دیکھ رہا ہے کچھ. نہیں, جب بچہ آپ کے پاس لیٹا ہوا ہے, بچہ لرننگ موڈ پر ہے, بچہ ریسیپٹیو موڈ پر ہے, بچے کو کہانیاں سنائیں. اس کو بتائیں کہ جب سونے کے لیے بستر پر لیٹتے ہیں تو اس وقت کیا دعا پڑھی جاتی ہے. آپ اپنی زبان سے بچے کو کہلوائیں کہ بیٹا پڑھو, بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. بچے کو دعائیں کہلوائیں, اس کو بتائیں کہ بیٹا جب بستر پر لیٹتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھتے ہیں, جب بستر پر لیٹتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کر لیٹتے ہیں, جب بستر پر لیٹتے ہیں سورہ فلق پڑھتے ہیں, جب بستر پر لیٹتے ہیں سورہ ناس پڑھتے ہیں. بچہ اگر پڑھ نہیں سکتا اس کے کان میں سنائیں, اس کے کان میں پڑھیں. اس سے کیا ہے, بچے کے دل پر کیا ہے کھٹکھٹاہٹ ہوگی, بچے کے دل کے اندر کیا ہے قرآن پہنچے گا, اس سے بھی اثر پڑتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, اپنی ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تھے پاؤ پارے کے حافظ پیدا ہوئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی. بچے پر اثر پڑتا ہے جب بچہ پیٹ کے اندر ہو اور ماں باہر قرآن کریم کی تلاوت کرے, تو جب بچے پر اثر پڑے, جب بچہ آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے, جب آپ اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت اس بچے پر اثر کیسے نہیں کرے گی, ہر حال میں کرے گی. تو سب سے پہلا وقت ہوتا ہے کہ جب بچہ سونے کے لیے لیٹے, اس وقت بچہ لرننگ موڈ پر ہے. اس وقت بچے کو کیا ہے انبیاء کی کہانی سنائیں, صحابہ کی کہانیاں سنائیں, بچے کو سونے کے آداب بتائیں, بچے کو سونے کی دعائیں پڑھوائیں, اور بچے کو بتائیں کہ جب سو کر اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھی جاتی ہے. دوسرا وقت ہوتا ہے کہ جب بچہ لرننگ موڈ پر ہوتا ہے, جب بچہ آپ کے ساتھ سفر کی حالت میں ہو, جب بچہ آپ کے ساتھ سفر کی حالت میں ہو, آپ کے ساتھ ٹرین میں ہو, بس میں ہو, کار میں ہو, ہوائی جہاز میں ہو, بچہ لرننگ موڈ پر ہے. اب بچہ کیا ہے ماں باپ سے سوال کرتا ہے, یہ پہاڑ کیا ہے, یہ دریا کیا ہے, یہ ندی کیا ہے, یہ کھیت کھلیان کیا ہے. اس وقت ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دیا کرتے ہیں. نہیں, وہ بچہ لرننگ موڈ پر لگا ہوا ہے. آپ بچے کو بتائیں کہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت, پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر کیسے گاڑا, یہ دریا, یہ سمندر, یہ ندی, یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت. اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو, اس دریا کو زمین پر کیسے بچھا دیا. یہ کھیت کھلیان, یہ ہرے بھرے, یہ سارے کے سارے جو پیڑ ہمیں نظر آ رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں, ہمارا فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں. آپ جب بچے کو بتائیں گے, بچہ اس وقت لرننگ موڈ پر ہوتا ہے. وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بات بچے کے دل میں اثر انداز کرتی ہے. ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, یا تو ہم بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دیا کرتے ہیں, یا ہم بچوں کو چپ کروانے کے لیے گاڑی کے اندر, کار کے اندر یا تو گانے چلا دیا کرتے ہیں, یا بچے کو کیا ہے کارٹون کی ویڈیو لگا دیا کرتے ہیں. اور دونوں ہی کیا ہیں بچے کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہیں. آپ بچوں سے باتیں کریں, آپ بچوں کو بتائیں کہ سفر کی حالت میں جب ہم جاتے ہیں تو سفر میں کیا ہے دعا پڑھی جاتی ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. بچے سے پڑھوائیں, بچہ پڑھ نہیں سکتا اس کے کان میں پڑھ کر بتائیں. بچے کو سفر کے آداب سکھلائیں. کہیں گاڑی سگنل پر رکے, بچے کے ہاتھ سے کسی غریب کی مدد کروائیں, کسی غریب کو پیسے دلوائیں. کیوں؟ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر اس وقت میں آپ بچے کو جو بھی نصیحت کریں گے بچے کے دل پر جا کر ٹکرائے گی. یہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے جب بچہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے
بچے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے روبرو کروائیں، بچے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعارف کروائیں۔ یہ پہاڑ دیکھو، یہ زمین دیکھو، یہ آسمان دیکھو، یہ کھیت کھلیان دیکھو، یہ درخت دیکھو، یہ ندی دیکھو، یہ لوگوں کے گھر دیکھو، یہ ساری چیزوں کے بارے میں بچوں کو بتائیں۔ تو دوسرا وقت کیا ہے؟ جب بچہ آپ کے ساتھ سفر کی حالت میں ہے تو بچے کو کیا ہے؟ اس کو اسلامی آداب بتائیں، اس کو سفر کے آداب بتائیں، اس کو سفر کی دعا سکھلائیں، اس کو پہاڑوں کے بارے میں، دریا کے بارے میں، کھیت کھلیان کے بارے میں، درختوں کے بارے میں بتائیں۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے، سامنے سے ایک عورت گزری، حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، تو حضرت فضل ابن عباس اس عورت کی طرف کو دیکھنے لگے، اللہ کے نبی نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، اللہ کے نبی نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سفر کی حالت میں بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، یہ سفر کی حالت میں بچوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ آپ بھی سفر کی حالت میں اپنے بچوں کی کیا کریں؟ تربیت کریں، اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا ہے؟ تعارف کروائیں۔ تیسرا وقت ہوتا ہے جب بچہ کھانے کے لیے بیٹھے، اس وقت بھی بچہ لرننگ موڈ پر ہوتا ہے، اس وقت کیا ہے؟ آپ بچوں کو کھانے کے آداب بتلائیں، آپ بچوں کو کھانے کی دعا پڑھوائیں، آپ بچوں کو بتائیں کہ کھانا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ لقمہ جو ہمارے سامنے پلیٹ کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ کتنی مشقتوں سے، کتنے مرحلات سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے۔ آپ بچوں کو اس کے بارے میں بتائیں، بچوں کو دعا پڑھوائیں کہ کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہوتی ہے، کھانے کے بیچ کے آداب کیا ہوتے ہیں، کھانے کے آخر کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ایک چھوٹے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے ہیں، اور وہ پلیٹ پر کبھی ادھر سے کھا رہے ہیں، کبھی ادھر سے کھا رہے ہیں، کبھی ادھر سے کھا رہے ہیں، کبھی ادھر سے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے اللہ کے بندے، اللہ کا نام لو، وکل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، پلیٹ میں کھانا جو تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے اس کھانے کے کھاؤ، یہ نہیں کہ ادھر سے بھی کھا رہے ہیں، ادھر سے بھی کھا رہے ہیں، ادھر سے بھی کھا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام دسترخوان پر بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے بچوں کی کبھی ایسے تربیت کی؟ بچہ کھانا جس انداز سے بھی کھائے ہم ہنسی میں ٹال دیا کرتے ہیں، جی بچہ ہے یہ تو ایسے ہی کرتا ہے مہمانوں کے سامنے، یہ ایسے ہی کرتا ہے، یہ ایسے ہی کھاتا ہے، اس سے کوئی چیز کھائی نہیں جاتی۔ نہیں، آپ اپنے ہاتھ سے کھلائیں، آپ اپنے ہاتھ سے بچوں کو بتائیں، کھانے کے آداب بتائیں کہ بیٹا جو پلیٹ میں آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے اسی کو کھانا ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کی پلیٹوں سے کھانا اس کو، یا تمہارے ساتھ پلیٹ میں کوئی دوسرا آدمی کھانا کھا رہا ہے تم اس کے سامنے کا کھانا کھاؤ، اس کے حصے کا کھانا کھاؤ، اس لیے کہ سامنے والے کو یہ ناگوار گزرتا ہے۔ ہماری مائیں جب بچہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ایک طرف اس کی پلیٹ رکھی ہوئی ہے، ایک طرف موبائل لگا ہوا ہے، نہ کھانے سے پہلے کی دعا کا پتہ، نہ کھانے کی نعمت کا پتہ، نہ سر پر ٹوپی ہے، نہ ہاتھ دھلے ہوئے ہیں، اور نہ کھانے سے پہلے دعا پڑی ہے، کچھ نہیں پتا، بس کیا ہے؟ لقمہ حلق میں جا رہا ہے اور سامنے کارٹون چل رہا ہے۔ یہ کھانا جب اس بچے کے پیٹ میں داخل ہوگا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اندر کیا تباہی مچائے گا۔ آپ کھانا کھائیں، توجہ کے ساتھ کھائیں، بچوں کو کھانا کھلائیں، توجہ کے ساتھ کھلائیں۔ بچہ اگر چھوٹا ہے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا بنا کر کھلائیں، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھوائیں، کھانے کے بعد کی دعا پڑھوائیں، اور کھانا کھانے کے درمیان کے جو آداب ہیں وہ آداب بچوں کو بتائیں کہ بیٹا اگر کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ، کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی چاول کا سیخ اگر دسترخوان پر گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کی پیاری سنت ہے، ہم کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ بات نہیں بتلاتے۔ تو جب بچہ کھانا کھاتے وقت آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بچہ لرننگ موڈ پر لگا ہوا ہے، آپ بچوں کو کھانے کے آداب بتلائیں، کھانے کا طریقہ بتلائیں، کھانے کی دعا پڑھوائیں۔ چوتھا وقت جب بچہ بیمار ہوتا ہے، جب بچہ بیمار ہوتا ہے اس وقت بھی بچہ لرننگ موڈ پر لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ اس وقت بچے کو جو بھی نصیحت کریں گے وہ نصیحت بچے کے دل پر اثر کرے گی، جو بھی نصیحت کریں گے بچے کے دل پر اثر کرے گی۔ آپ اس بچے کو بتلائیں کہ بیٹا جیسے صحت اللہ کی نعمت ایسی بیماری بھی اللہ کی نعمت، بیماری کی حالت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے صحت مانگنی چاہیے، ہمیں کن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، بیماری کی حالت میں ہمیں کیا کیا دعائیں پڑھنی چاہیے،
بچوں کو دعائیں پڑھوائیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، اس انداز کی جو قرآن کریم کے اندر دعائیں ہیں وہ دعائیں بچوں کے سامنے پڑھیں۔ کیا؟ اس لیے کہ بچہ لرننگ موڈ پر ہے۔ آپ اس بچے کو جب بتلائیں گے کہ جیسے صحت اللہ کی نعمت ایسی بیماری بھی اللہ کی نعمت، تو بچے کے دل کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار پیدا ہوگا۔ تو 4 وقت ایسے ہوتے ہیں جب بچہ لرننگ موڈ پر ہوتا ہے، ایک سونے کا وقت، ایک سفر کی حالت میں، ایک کھانے کا وقت اور ایک بیماری کا وقت۔ ان 4 اوقات میں اگر آپ نے بچوں کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیا، اسلامی آداب کی طرف موڑ دیا، اسلامی تربیت کی طرف موڑ دیا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کی زندگی کے اندر اس کا بڑا سنہرا ظہور واقع ہوگا، بچوں کی زندگی پر اس کا بڑا اچھا اثر پڑے گا۔ تو ان 4 اوقات میں خاص طور سے اپنی بچوں کی تربیت کا کیا ہے؟ خیال کریں۔ اور اس کے علاوہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رجب کا مہینہ کس کا؟ اللہ کا مہینہ۔ پیغمبر علیہ السلام سے اس آپ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے تو آپ دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دیجئے، وبلغنا شہر رمضان، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچائیے۔ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شروع ہونے والا مہینہ ہے، کہ رجب کے مہینے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ظہور شروع ہو جاتا ہے، کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی کو معراج کرائی گئی، اس کے بعد میں شب برات آتی ہے، اس کے بعد میں رمضان آتا ہے، اس کے بعد میں عید الفطر آتی ہے، پھر 2-2.5 مہینے کے بعد کیا ہے؟ عید الاضحیٰ آتی ہے۔ تو رجب کے مہینے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، نوازشوں کا، عنایتوں کا، نعمتوں کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بجائے اس مہینے میں کسی خرافات میں لگنے کے، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوئیے، پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کی طرف متوجہ ہوں، دوسری خرافات میں، بدعات میں اور کسی بھی رسومات کے اندر مشغول نہ ہوں۔ رجب کے مہینے کی جو برکتیں ہیں ان برکتوں سے کیا ہے؟ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے بچوں کی اسلامی آداب کے مطابق، اسلامی تربیت کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔